مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم تمام مقدسین کا دن مناتے ہیں۔ اگر ہم نے مقدس بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں گناہ سے توبہ کرنی ہوگی، اور مقدس ہونا یہ بائبل مقدس میں ایک بلاوا ہے، کال آف ہولینس۔ پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ ہمیں پاک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے پاک ہو جاؤ جیسے کہ تمہارا خدا پاک ہے، اور یہ بھی ہمیں دعوت ملتی ہے نئے عہد نامے میں کامل ہو جاؤ جیسے کہ تمہارا خدا کامل ہے۔ مسلسل پاک ہونے کی تحریک ہے، کامل ہونے کی تحریک اور مشن ہے، اور مقدس ہونا ہمارے لیے ایک اہم بلاوا ہے۔ تمام بائبل مقدس ہمیں نجات کی دعوت دیتی ہے، اور یہ اس کی نجات جو ہے عالمگیر ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، کیونکہ خدا بھی کسی کی میراث نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا کسی کی میراث ہے، بلکہ وہ سب جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور راست باز زندگی بسر کرتے ہیں، نیک خواہشات نیک اعمال رکھتے ہیں، بھرپور طریقے سے اس کی گواہی دیتے ہیں، وہ سب نجات پائیں گے۔ سب لوگوں کے لیے یہ نجات ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، اس لیے بائبل مقدس نہ صرف جو رحلت کرتے ہیں ان کو مقدسین کہتی ہے، اور کلیسیا اس کا پرچار کرتی ہے، اس کا اعلان کرتی ہے کہ مقدسین کیسی ہستیاں ہیں جنہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، اس کی مرضی کو پورا ہونے دیا، نہ کہ اپنی مرضی کو۔ اور اسی طرح ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی جو ہیں مقدسین کے نمونے پر چلیں۔ اور مقدسین کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں اور یہ سفارش کرتے رہتے ہیں۔ اور تمام مقدسین میں سب سے بڑی جو مقدسہ ہے وہ مقدسہ ماں مریم ہے، جو نورانی ہے، جو ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمام مقدسین آتے ہیں۔ گویا باپ، بیٹا اور روح القدس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ مقدسہ ماں مریم کا درجہ ہے، جو تمام مقدسوں میں سب سے بڑی مقدسہ ہے، اور اس کا نمونہ بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی ذات سے سیکھیں۔ اس طرح پاک خاندان اور پھر اس طرح باقی تمام ہستیاں بائبل مقدس کی اور چرچ کلیسیا کے اندر بے شمار ہستیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو موجود ہیں اور نیک زندگیاں بسر کرتے ہیں، وہ بھی مقدسین ہیں۔ اسی لیے مقدس پولس رسول جو ہے اپنے خطوط میں لکھتے ہیں مقدسوں کو میرا سلام۔ تو جو اس دنیا میں نیک زندگیاں بسر کرتے ہیں ان کا شمار بھی مقدسوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے کیتھولک کلیسیا کے لیے مقدسین جو ہے کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ بائبل مقدس ہی سے ہے، اور کلیسیا اسی وجہ سے مقدسین بناتی ہے۔ اسی لیے مقدسین بننے کے لیے درجے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس مقدسین کی بہت بڑی تعداد ہے اور بنتے رہتے ہیں مختلف خدمات کی وجہ سے، اور ان کے جو درجے ہیں، یعنی سب سے پہلے خادم کا درجہ ملنا، پھر اس کے بعد مبارک ہونے کا درجہ ملنا، اور تیسرا درجہ جو ہے مقدس ہونے کا درجہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ یہ رتبہ بھی مل جاتا ہے کہ اپنا آپ مکمل طور پر وقف کر دینا، اپنے آپ کو مکمل طور پر قربان کر دینا۔ یہ تحریک ہم سب کے لیے ہے، جو خدمت میں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ان کے لیے بھی یہ ہے، اور تمام مومنین کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو وقف کرتے رہیں، مکمل طور پر وقف کرتے رہیں۔ یہ مسلسل تحریک ہے، مسلسل عمل ہے، اور بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہم نے ان رکاوٹوں پر
قابو پانا ہے۔ اس لیے مقدس ہونے کے لیے ہمیں جو ہے گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی، نفرت کرنی پڑے گی، تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ اس لیے مسلم میرے عزیزو، گناہ جس کی وجہ سے دنیا میں موت آ گئی، اور اسی طرح گناہ کی کئی صورتیں ہیں، کئی حالتیں ہیں، اور گناہ چھوٹے بھی ہیں، گناہ بڑے بھی ہیں، گناہ بہت سنگین بھی ہیں، لیکن گناہ گناہ ہی ہے کہ ہم گناہ کی ہر حالت سے بچیں اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے ہماری مدد کرے، ہمیں نجات دے۔ تو جب ہم مکمل طور پر جد و جہد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم عبادات میں شراکت کرتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاک شراکت جب لیتے ہیں، تو بھرپور طریقے سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے، ہمیں یسوع مسیح ملتا ہے جو کثرت کی زندگی لے کر آیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں، اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں۔ اس کا پاک بدن ہمارے بدنوں کو پاک کر دیتا ہے، وہ پورے وجود کو پاک کرتا ہے، وہ ہماری روحوں کو بچاتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ تو بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی پیروی کرنے سے، اس کے شاگرد بننے سے، اور بھرپور زندگی حاصل کرنے سے ہم جو ہیں بھرپور طریقے سے نجات پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسیح میرے عزیزو، آج کی تلاوتوں میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے گناہ سے توبہ کریں، معافی مانگے۔ اس لیے گناہ کی جتنی بھی حالتیں ہیں، ان سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور بے شمار گناہ ہیں۔ گناہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ تکبر، غرور سے شروع ہوتا ہے، نافرمانی سے شروع ہوتا ہے، اور خواہشات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ بڑھتا بڑھتا بہت دور تک نکل جاتا ہے، مرڈر تک ہو جاتے ہیں، بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں، خدا بہت دور رہ جاتا ہے اور ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک طرف موت کا کلچر ہے، ایک طرف زندگی کا کلچر ہے، ایک طرف زندگی ہی زندگی ہے، ایک طرف موت ہی موت ہے، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، دنیا میں بہت زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، بے شمار لوگ جو ہیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں اتنے بڑے نہیں قتل ہوتے، اتنے بڑے نہیں مارے جاتے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ بیماریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن بدکاری کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہے قتل ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچے مارے جاتے ہیں، بڑوں سے زیادہ بچوں کے قتل ہوتے ہیں، بہت سارے مس کیریجز ہوتے ہیں، بہت ابورشنز ہوتے ہیں، اور ظالم جو ہیں کمزور کا قتل کرتے رہتے ہیں، بے شمار قتل ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، معصوموں کا قتل ہوتا ہے۔ یہ گناہ کی وجہ سے ہے، نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، گناہ نے ہمیں خدا سے دور کر دیا ہے، گناہ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بھی دور ہو جاتے ہیں، تو ہر طرح کا تکبر، غرور جو ہے، نافرمانی جو ہے، ہمیں خدا سے دور کرتی رہتی ہے۔ لیکن جہاں گناہ بہت زیادہ ہے تو خدا کا فضل بھی بہت زیادہ ہے، خدا نے ہمیں فضل بھی بہت دیا ہے۔ ہر روز کسی بھی بچے کی پیدائش ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ابھی دنیا سے مایوس نہیں ہوا ہے، ابھی بھی خدا دنیا پر مہربان ہے کہ وہ تخلیق کا عمل کرتا رہتا ہے، وہ انسان کو اپنی صورت پر پیدا کرتا رہتا ہے، وہ خدا انسانیت پر مہربانی کرتا رہتا ہے۔ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا آج بھی انسانیت کو ترقی دیتا ہے، آج بھی خدا جو ہے انسانیت سے پیار کرتا ہے۔ اس کا رحم
کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور میں حکمت کی کتاب، یہ پہلی تلاوت ہے آج کی حکمت کی کتاب سے، اور میں یہ کتاب کیونکہ زیادہ تر پروٹسٹنٹ کتابیں ہیں تو یہ کتاب مجھے وہاں نہیں مل رہی تھی، تو میں اس کتاب کا کیتھولک بائبل کے علاوہ کہیں اور مطالعہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اپوکریفا بکس ہیں، 7 بکس جو ہیں، ان کا شمار جو ہے وہ ہماری کیتھولک بائبل میں ہے۔ 7 جو کتابیں جو ہیں، مخفی کتابیں جنہیں کہا جاتا ہے، تو حکمت کی کتاب جو ہے بھرپور طریقے سے خدا کے منصوبے کو پیش کرتی ہے، نجات کے منصوبے کو پیش کرتی ہے، الہی باتوں کو پیش کرتی ہے کہ کس طریقے سے خدا رحم کرتا ہے۔ حکمت کتاب جو ہے مردوں کی قیامت کے بارے میں بتاتی ہے کہ راست کاروں کی روحیں خداوند کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہیں چھوئے گا۔ اے خداوند، سارا عالم تیرے نزدیک ترازو پر ایک دانے کی مانند ہے، یا شبنم کے قطرے کی طرح جو صبح کے وقت زمین پر پڑتا ہے، لیکن تو سب پر رحم کرتا ہے، کیونکہ تو تمام چیزوں پر قادر ہے، اور تو انسانوں کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ تو سب موجودات کو پیار کرتا ہے، اور کسی چیز سے جو تو نے بنائی تو نفرت نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو کسی چیز سے نفرت کرتا تو وہ ہستی میں نہ آتی، اور اگر تو نہ چاہے تو کیسی کوئی چیز قائم رہے گی، اور اگر تو اسے نہ بلاتا تو وہ کیسے ٹھہرتی؟ مگر اے روح دوست مالک، تو سب چیزوں پر مہربان ہے، اس لیے کہ وہ تیری ہی ہے، کیونکہ تیری غیر فانی روح تمام چیزوں میں ہے، اس لیے تو خطا کاروں کو تھوڑی تھوڑی تادیب دیتا رہتا ہے، اور ان کی خطاؤں کی بابت ان کو یاد دلاتا رہتا ہے، اور ان کو ڈراتا رہتا ہے تاکہ وہ شرارت کو چھوڑ دیں اور تجھ پر اے خداوند ایمان لائیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، کلیسیا میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی ہوتی ہیں۔ جب اعتراف کا سیکرامنٹ ہوتا ہے تو کفارے کی بات ہوتی ہے کہ آپ روزری پڑھیں، آپ کلام پڑھیں، آپ سلام مریم پڑھیں، تو یہ کفارہ بھی ہے، یعنی توبہ جب گناہ ہوتا ہے، گناہ کا اعتراف کیا جاتا ہے تو کفارہ بتایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے غلط بھی سمجھا گیا کہ یہ کفارہ یسوع نے دے دیا ہے، لیکن ہم نے صرف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی جو ہے توبہ کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی بھرپور طریقے سے خود انکاری کریں، مادہ پرستی سے دور رہیں، اور اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کریں۔ تو یہ ایک مشکل عمل ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مسلسل خود انکاری کرنا، اپنی صلیب اٹھانا، اور خداوند کے ساتھ منسلک رہنا، عبادات میں باقاعدگی رکھنا، پاک شراکت کو باقاعدگی سے لیتے رہنا، اور اس طرح سیکرامنٹ میں جو ہے ہماری شراکت ہمیں ہمیشہ پاک صاف کرتی رہتی ہے، ہمیں فضل دیتی رہتی ہے، تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں، تبھی ہم پاک جو ہے ہم مقدسین کے رتبے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے نجات اتنی آسانی سے ہمیں مل نہیں سکتی ہے۔ مسیح میرے عزیزو، بائبل مقدس میں نجات صرف ایک لفظ نہیں بلکہ وسیع معنی کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو خدا نے کیا اور اب بھی کر رہا ہے تاکہ بنی نوع انسان کو گناہ، رنج و غم، بیماری، موت اور برائی کی قوتوں سے خلاصی دلائے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس انداز سے جئیں اور زندگی بسر کریں جس طرح اس نے ابتدا میں انہیں خلق کیا تھا، انسانوں کو اس قوت اور اختیار سے جو آپ موت ان پر رکھتی ہے نجات کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ خدا نے ہمیں بچانے اور چھڑانے کے لیے کام کیے ہیں۔ خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے چھڑایا، پھر ان کی مدد کی کہ اپنے دشمنوں کو شکست دیں، مار بھگائیں اور ملک کنعان میں آباد ہو جائیں۔ جب بنی اسرائیل کو شاہ بابل اسیر کر کے بابل لے گیا تو وہ وہاں رہنے پر مجبور ہو گئے، تو خدا نے کئی صدیوں بعد انہیں اسیری سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل کی عبادت کا مرکز بھی خدا کا یہی کام ہے
جو اس نے ان کو دکھوں اور مصیبتوں سے رہائی دینے کے لیے کیا۔ وہ ہیکل میں قربانیاں گزارنے سے یہ ظاہر کرتے اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اب ہم اس کی نجات بخش مدد کے طالب ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ خدا کے پاک لوگ بنے رہیں گے۔ خدا نے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہیں اور ساری قوموں کو نئی زندگی بخشوں گا، چین اور اطمینان بخشوں گا، اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اسرائیل کے نبی کہتے تھے کہ نجات دہندہ آئے گا اور غمگینوں، قیدیوں اور غریبوں کے ساتھ نیا عہد باندھے گا، اور خدا برائی کی قوتوں کو مغلوب کرے گا اور دنیا پر ابدی حکومت کرے گا۔ نیا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اسی کو بھیجا گیا ہے تاکہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور نجات دے، اس کا بیماروں کو شفا دینا اور لوگوں کو خدا کی معافی کے بارے میں بتانا نشان ہے کہ وہ نجات لایا ہے۔ یسوع مسیح کی موت بنی نوع انسان کو نجات بخشتی اور ان کو گناہوں سے آزاد کرتی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر قبر اور موت پر فتح پائی اور انسانوں کو موت کے بندھن اور اختیار سے چھڑایا ہے۔ اس طرح مسیح رضو خدا یسوع مسیح کے آ جانے سے ہمیں فضل ملا ہے، ہمیں نجات ملتی ہے، اور بھرپور طریقے سے وہ ہماری زندگیوں میں آتا رہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگیوں میں سے قائم رکھیں، بھرپور طریقے سے اس سے پیار کریں، اپنا آپ اس کو وقف کر دیں تاکہ بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں وہ کام کرے۔ اور مقدس پولس رسول آج ہمیں بتاتے ہیں کس طریقے سے یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ متحد رکھتا ہے۔ اے بھائیو، ہم تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک آرزو اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے، تاکہ ہمارے خدا اور خدا یسوع مسیح کے فضل کے موافق ہمارے خدا یسوع مسیح کا نام تم میں جلال پائے، خدا یسوع مسیح کا نام ہم میں جلال پائے اور تم اس میں، یعنی وہ ہم میں جلال پائے اور ہم اس میں جلال پائیں۔ یہ مقدس ہونا ہے کہ جب وہ ہم میں جلال پائے گا، وہ ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، تو ہم بھی پاک صاف ہوں گے، ہم بھی جو ہے جلال پائیں گے۔ یسوع کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں۔ اے بھائیو، ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے آنے اور اپنے اس کے پاس جمع ہونے کی بابت، اس کے آنے اور اپنے اس کے پاس جمع ہونے کی بابت تم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، یہ آخرت کی بات ہے، تمہاری سمجھ دفتن پریشان نہ ہو جائے، اور نہ تم گھبراؤ، نہ کسی روح سے، نہ کلام سے، اور نہ خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہے۔ تو جو ہے یہ ڈرانے کی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہے کہ اکثر ڈرایا جاتا ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ٹھیک ہے، کسی حد تک کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن خدا رحم دیتا ہے، خدا موقع دیتا ہے کہ توبہ کریں، معافی مانگیں، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، چپ کے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم اس پیار کو جانیں، اس پیار کی قدر کریں کہ خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے مسیح رضو جن مذاہب میں، جن کلیسیوں میں بہت زیادہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہ غلط بھی ہے۔ تو خدا کا رحم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، خدا کا فضل بہت زیادہ ہے۔ خدا ہمارے گناہ سے نفرت کرتا ہے، نہ کہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ وہ ہم سے پھر بھی پیار کرتا ہے، وہ ہمیں پھر موقع دیتا ہے، وہ ہمیں جو ہے بچانا چاہتا ہے۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان بشری ہے، کمزور ہے، لیکن خدا مضبوط کرتا ہے۔ تو ہم روحانیت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں
اور ہر طرح کی برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو خدا ہمیں مضبوطی دیتا ہے، ہمیں پاک صاف کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح مسلم رسولو آج کی انجیل مقدس میں جو زکئی تھا، محصول لینے والا تھا، یہ پورے ضلع کا کوئی انچارج تھا، کیونکہ یہ جو ان کا سردار تھا۔ تو یہ جو محصول لینے والے تھے، یہ حکومت کے لیے بھی جو ہے ٹیکس اکٹھا کرتے تھے اور اپنے لیے بھی، اس لیے انہیں بہت گناہ گار سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان سے بڑھ کر کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے تمام لوگ فصح منانے کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ تمام یہودی اکٹھے ہو رہے تھے یروشلم میں، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں یہ پیغام ان کو دوں۔ اسی لیے وہ محصول لینے والے کے گھر میں جاتا ہے، جس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اس کا قد چھوٹا ہے، بہت ہجوم ہے، لیکن وہ رکاوٹوں پر قابو پاتا ہے، وہ گلڑ کے درخت پر چڑھ جاتا ہے، یعنی اس نے اپنی رکاوٹوں پر قابو پایا ہے۔ اور وہ کتنا گناہ گار ہے ہم صحیح طریقے سے کہہ نہیں سکتے کہ، لیکن معاشرہ اسے گناہ گار کہتا ہے، لیکن اس کا پیار دیکھیں، اس کی جستجو دیکھیں، اس کی کوشش دیکھیں کہ وہ اپنی رکاوٹوں کے باوجود یسوع سے ملنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح اس کے جذبے کی قدر کرتا ہے، اس کے ایمان کی قدر کرتا ہے، رک جاتا ہے، زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، اور وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو پھر فراخ دلی کے ساتھ اپنی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ کسی کا اگر دگنا کسی کا لیا ہے تو میں دگنا تگنا اس کو دیتا ہوں۔ اس کی فراخ دلی دیکھیں کہ یسوع اس کے گھر میں نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آ گیا، اس کے گھرانے میں آ گیا ہے، اور اس کی فراخ دلی اس کا واضح ثبوت ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے وہ فراخ دل ہو چکا ہے۔ اس طرح مسلم رسولو یسوع مسیح نے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اس لیے مسیح رسولو خداوند یسوع مسیح آئے اس لیے ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے، اور آج بھی خداوند تمام ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے جو کھو چکے ہیں، جو اس سے دور جا چکے ہیں، تاکہ انہیں بچائے اور ہمیشہ کی زندگی دے۔ خداوند ہم سب کو آج اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔